بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت مٹی سے کیوں نہیں بن پائی؟ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا ہے کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی ہے، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا ہے، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی ہے جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے کہ پسلی کی، عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں، یہ بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک حصوں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی کی تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اس قدر اونچی بلند آواز سے ہی یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے، اے جبرائیل علیہ السلام، سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ جبرائیل علیہ السلام، کیا آپ نے عجیب دیکھا؟ آج تم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے کھڈے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنان یا منان۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل علیہ السلام، جہنم کی دوارکا مالکوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دروازے پر دستک دیں گے، مالک آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، مالک ایسے جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ باہر تشریف لائیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے، اے جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام، سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والوں کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا دوارکا جہنم مالکوں نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں نظر آ رہا ہے، یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی کی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا، جبرائیل دوارکا مالکوں سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں کھڈے میں پھنسا ہے، کونے میں سے اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت
मालिकों को या हन्नान या मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हज़रत मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, उसके पाँव उसकी पेशानी के साथ और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नुम के सांप और बिच्छू उसके साथ लिपटे हुए हैं। मालिक उसकी जंजीर तोड़ देंगे और जहन्नुम से निकाल कर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। यहाँ पे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे अर्श इलाही के सामने यानी अल्लाह ताला के सामने लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह पाक फरमाएंगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे। अल्लाह पाक उस बंदे से फरमाएगा, क्या मैंने तेरी बेहतरीन तकलीफ़ नहीं की थी? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुझे बुराई से मना नहीं किया था? वो बंदा सारी बातों को मानेगा, इकरार करेगा, या अल्लाह तूने मेरी बहुत आला तख्लीक फरमाई थी, तेरे रसूल भी तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने मेरे अहकाम भी सुनाए, उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। अल्लाह पाक फरमाएगा फ़ला फ़लाह गुनाह क्यों किया? वो अर्ज़ करेगा, या अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म किया जिसकी सज़ा मुझे जहन्नुम में डाल दिया गया है। अल्लाह उसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी कि यह हन्नान या मन्नान पुकारता रहा। मौला तूने मुझे अपने फजल से जहन्नुम से निकाला है, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह पाक फरमाएंगे, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस पर रहम किया और इसे माफ़ कर दिया। नाज़रीन आइए अपना अपना मुहासबा करके, क्या हम में कोई ऐसा है जो कह सके कि मैं अपने ईमान का हिसाब कर सकता हूँ? अपने अपने गिरेबान में नज़र डाले कोई ऐसी खूबी जिस पर हमें यकीन हो कि हमें दोज़ख में नहीं डाला जाए। हज़ारों सालों की इबादतों की रद्द होती देखी गई हैं, तो बस अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह, हम जानते हैं कि अगर हमारे ईमान का सख्त हिसाब लिया जाए तो यकीनन हम नहीं बच पाएंगे, हम बेहद गुनाहगार हैं। लेकिन ए अल्लाह, हम तेरी रहमत का सवाल करते हैं। दोस्तों अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। इसी के साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और